بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے نظر بند بزرگ سیاسی رہنما اور حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے کشمیری عوام سے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ بھارتی مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ انہوں نے پاکستانی حکومت، عوام اور مسلم امہ سے بھی کہا ہے کہ وہ کشمیریوں کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ سید علی گیلانی کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیریوں کے قتل عام کے لیے تیار ہے، بھارتی قبضے سے مکمل آزادی تک جد و جہد جاری رکھنا ہوگی۔ سید علی گیلانی نے دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں کے نام لکھے گئے اپنے خط میں کہا ہے کہ بھارت کی سرتوڑ کاوشوں کے باوجود جس طرح مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھا، ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا۔ عالمی میڈیا جس انداز میں کشمیریوں کی حالت زار کو اجاگر کر رہا ہے، ایسا بھی پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کا جغرافیہ، اس کی ہیئت اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس کے یہ اقدامات عالمی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کرنا جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے، لوگوں پر نفسیاتی جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ سید علی گیلانی کا کہنا تھا کہ بھارت نواز کشمیریوں کے سوداگروں کو بھی نظر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ رہنما بھی یہ حقیقت جان چکے ہیں کہ نئی دہلی کے نزدیک کشمیریوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ بھارت نواز قیادت بھی کشمیریوں کا ساتھ دے۔ انہوں نے بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف اپنا 5 نکاتی لائحہ عمل بھی پیش کیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے علاقے میں بڑے پیمانے پر منظم احتجاج کریں۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو چوتھے ہفتے میں داخل ہو رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کشمیریوں کی مشکلات اور آزمائشوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سید علی گیلانی نے کشمیریوں کو اپنی جد و جہد جاری رکھنے کے لیے جو اپیل کی ہے وہ کشمیر سے باہر تو پاکستان سمیت دنیا بھر میں جاری ہے۔ کشمیری جہاں کہیں بھی ہیں مظاہرے کر رہے ہیں اور مودی کے پیرس پہنچنے پر بھی ان کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ البتہ کشمیر کے اندر کرفیو کی پابندیوں کے باوجود جہاں کہیں ممکن ہے کشمیری اپنے جذبات کے اظہار سے گریز نہیں کر رہے، اور جن صحافیوں اور عالمی تنظیموں کے نمائندوں نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کیا، انہوں نے اپنی رپورٹوں میں متفقہ طور پر لکھا کہ انہیں کوئی ایک بھی کشمیری ایسا نہیں ملا جس نے مودی کے منصوبے کی مخالفت نہ کی ہو۔ کشمیریوں میں ریاست کی آزادانہ حیثیت برقرار رکھنے پر اتفاق ہے اور وہ باہر سے غیر کشمیریوں کو لا کر کشمیر میں آباد کرنے کے سخت مخالف ہیں، جو مودی کے منصوبے کا بڑا ہتھیار ہے، اور طویل المیعاد منصوبہ یہی ہے کہ غیر کشمیریوں کی کشمیر میں آباد کاری شروع ہو گئی تو بالآخر کشمیری ریاست بھی اقلیت بن کر رہ جائے گی۔ RSS کے غنڈوں کو بھی کشمیر میں بسانے کا آغاز کر دیا گیا ہے اور انہی کے ذریعے ریاست کے امن کو مستقل تہ و بالا کرنے اور کشمیریوں کو خوف و دہشت میں مبتلا کرنے کا منصوبہ ہے۔ کشمیری جب سید علی گیلانی کی اپیل پر احتجاج کے لیے نکلیں گے تو RSS کے غنڈے ہی ان پر حملہ آور ہوں گے، فوج جن کی پشت پر ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، وہ کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ عالمی برادری کو اس مسئلے کی اہمیت اور اسے حل نہ کرنے کی سنگینی سے بھی متعدد بار آگاہ کیا گیا۔ سلامتی کونسل کے حالیہ اجلاس میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا گیا، جس میں ایک بار پھر کشمیر کو حل طلب اور متنازع معاملہ قرار دیا گیا۔ دوبارہ اجلاس بلانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم عمران خان نے عالمی رہنماؤں سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے چین کا دورہ کیا اور اس کے بعد سے وہ مسلسل پوری دنیا کے وزرائے خارجہ سے رابطوں میں ہیں۔ اندرون ملک بھی مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ البتہ مسلم امہ سے سید علی گیلانی نے جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں وہ اگر پوری نہ ہوئیں تو انہیں مایوسی ہوگی، کیونکہ امہ اس وقت سیاسی طور پر بھی تقسیم اور معاشی مفادات کے بری طرح زیر اثر ہے۔ دنیا کے بیشتر اسلامی ملک کشمیر کے معاملے کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے جس طرح پاکستان یا کشمیری قیادت دیکھتی ہے۔ اس کا اندازہ سید علی گیلانی کو ان ایوارڈوں سے ضرور ہو گیا ہوگا جو سعودی عرب، UAE اور بحرین نے یکے بعد دیگرے مودی پہ نچھاور کیے ہیں۔ سب سے پہلے سعودی عرب نے اس کام میں پہل کی تھی اور 2016 میں مودی کو سعودی مملکت کا اعلیٰ ترین ایوارڈ دیا۔
پھر UAE اور بحرین بھی اسی رستے پر چل نکلے، اور کیا خبر کل کوئی اور ملک بھی مودی کی محبت کا اظہار ایوارڈ کی شکل میں کر دے۔ امہ میں سے اب تک ترکی اور ایران ہی دو ایسے ملک ہیں جنہوں نے کھل کر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ حالانکہ ایران میں بھی بھارتی سرمایہ کاری موجود ہے اور دونوں ملکوں میں تیل کا لین دین بھی ہے، اور امریکی اقتصادی پابندیوں کے اس دور میں ایران کی ضرورت بھی ہے کہ دوسرے ملک اس کے ساتھ کاروبار کرتے رہیں۔ ایران کا بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہے۔ اس سب کے باوجود اگر ایران نے کھل کر کشمیریوں کی حمایت کی ہے تو قابل ستائش ہے۔ تاہم بعض مسلمان ممالک کے رویے سے لگتا ہے کہ وہ سید علی گیلانی کے موقف اور ان کی جدوجہد کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کرنا پسند نہیں کریں گے۔ امہ کے ایک حکمران وہ بھی تھے جو اپنی حکمرانی کے دور میں جب بھارت کے حکمرانوں سے کچھ امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے تو انہوں نے سید علی گیلانی کو اپنے ڈھب پر لانے کی کوشش کی تھی۔ تاہم جنرل پرویز مشرف کے عجیب و غریب فارمولے سے سید علی گیلانی نے اتفاق نہیں کیا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی طویل سیاسی جدوجہد کو اس مرحلے پر کسی مصلحت کی بھینٹ چڑھانا پسند نہیں کرتے۔ مشرف کو سید علی گیلانی کا یہ اصولی موقف اس حد تک برا لگا کہ انہوں نے انہیں سٹھیایا ہوا بڈھا تک کہہ دیا، کیونکہ وہ سید علی گیلانی کو رام نہیں کر سکے تھے۔ ویسے بھی جس کشمیری رہنما کی ساری عمر اصولوں کی خاطر جیلوں اور نظر بندیوں میں گزر گئی، وہ اپنی اس ساری اصول پسندی کو کسی جاہ پرست حکمران کی مصلحتوں کی نظر کیسے کر سکتے تھے؟ ممکن ہے اس وقت بھی پاکستان کے اندر ایسے عناصر موجود ہوں جو سید علی گیلانی کے نظریات سے اتفاق نہ کرتے ہوں، اور ان کے خیال میں اس عمر میں انہیں کسی گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنی چاہیے اور سیاست نئی نسل کے سپرد کر دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے انداز میں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں معاونت کرے۔ لیکن 80 سال سے زیادہ عمر کا یہ بوڑھا اپنے اصولوں اور نظریات پر جس طرح جم کر کھڑا ہے، اس میں کشمیریوں کے لیے روشنی کی ایک کرن موجود ہے، اور کچھ عجب نہیں اس بوڑھے رہنما کی عظیمت سے متاثر ہو کر کشمیری باہر نکلیں، آزادی کی شمع روشن کریں اور دنیا کو بتا دیں کہ اصولی موقف پر ڈٹ کر اپنی بات کیسے منوائی جا سکتی ہے۔ کشمیریوں کو گمراہ کرنے والے بھارت میں بھی بہت ہوں گے، انہیں سبز باغ بھی دکھائے جاتے ہوں گے، لیکن قابل تقلید راستہ وہی عظیمت کا راستہ ہے جس کی نشاندہی سید علی گیلانی نے کی ہے۔